السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مسز خانوی لاگز۔ آئی ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہاں پر تقریباً مارننگ کے 11 او کلاک ہو رہے ہیں اور ہماری ہیلپرز آئی ہوئی تھی۔ کام سے فری ہونے کے بعد ان کا دل کر رہا تھا چائے پینے کا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور چائے ویدر ڈیمانڈ بھی ہے، تو بس ان کے لیے میں نے چائے بنائی ہے اور چائے اب یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے۔ ویسے تو بریک فاسٹ ہم ارلی مارننگ ہی کر لیتے ہیں، تقریباً 7 او کلاک ہم نے بریک فاسٹ کر لیا تھا۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بریک فاسٹ میں جو چائے ہوتی ہے وہ مسٹ ہوتی ہے، اینڈ وی آر ٹی لورز۔ ہمارے گھر پہ چائے جو ہے وہ سب کی فیوریٹ ہے، اور جب جتنے ٹائمز بھی بنتی ہے تو سب کے لیے ہی بنتی ہے۔ بس میں نے اپنی ہیلپرز کے لیے بنائی تھی تو پھر سب کے لیے ہی بنا لی ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان از کمنگ سون، اور جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ کچھ منتھس پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ وی آر مسلمس اور ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے رمضان کی، اور رمضان میں رونقیں ہی کچھ الگ ہوتی ہیں۔ بس ہم نے بھی گروسری کرنی تھی رمضان کے لیے، تو ہم نے سوچا آج جا کر رمضان کے لیے جو بھی چیزیں لینی ہیں گروسری وغیرہ کراتے ہیں۔ تو رات کو ہم امتیاز پہ چلے گئے تھے گروسری کرنے کے لیے۔ ویسے تو اٹس ٹو ارلی، ابھی رمضان آنے میں 1.5 ماہ رہتا ہے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان کی ایکسائٹمنٹس کچھ الگ ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر میرے ہسبینڈ نے بعد میں بیزی ہو جانا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے آج ہی جا کر جو چیزیں بھی لینی ہیں وہ لے کر رکھ دیتے ہیں۔ تو بس پھر ہم لوگ امتیاز پہ چلے گئے تھے، اور امتیاز سے گروسری کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں پر ایک چھت کے نیچے ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اور ہر چیز آرگنائز ہوتی ہے۔ جو چیزیں بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہیں آپ ایزیلی وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو بس ہم نے وہاں سے کچھ چیزیں لی تھی، اور یہ اچار ہے، میرے ہسبینڈ کو اچار بہت زیادہ پسند ہے اور انہوں نے بہت کوشش کی اچار اٹھانے کی، لیکن خیر میں نے بھی ان کو نہیں اٹھانے دیا، کیونکہ اٹس ناٹ بیٹر فار ہیلتھ، یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چلی سوس، سویا سوس، یہ چیزیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان میں افطاریاں وغیرہ بھی بہت ہوتی ہیں، تو اس میں جتنی چائنیز ڈشز بنتی ہیں ان میں یہ چیزیں مسٹ ہی ہوتی ہیں۔ اور بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان پہلے سے رمضان کی تیاری کرے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک گفٹ کے طور پر دیا ہے۔ نان مسلمس کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ یہ لوگ فاقہ کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رمضان ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تحفے کے طور پہ عطا کیا ہے۔ سحری کا ٹائم اور افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس، اور یہ کسی گفٹ سے کم نہیں ہوتا۔ اور ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ جو انگریز جب بھی ریسرچز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک سے ہیلپ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی، وہ آج کے انگریز ریسرچ کر کے قرآن پاک کی ہیلپ سے وہ بات بتاتے ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے لیے کتنا خوبصورت ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے جو انگلش سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ آئے دن کسی نہ کسی نیو چیز پہ ریسرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک انگلش سائنٹسٹ نے رمضان پہ بھی ریسرچ کی کہ مسلمان روزے کیوں رکھتے ہیں، اس چیز سے ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، کیا بینیفٹ ملتا ہے۔ بس اس نے کچھ دن بھوکا رہنا شروع کر دیا، تو جب وہ بھوکا رہنا شروع کر دیا تو اس نے یہ دیکھا کہ کچھ ٹائم کے بعد اس کی باڈی میں جتنے بھی ٹاکسک سیلز تھے، یعنی جتنے بھی ڈیڈ گندے اور زہریلے سیلز تھے وہ جنریٹ ہو رہے تھے نیو سیلز میں، یعنی اس کی باڈی بھوکا رہنے کے بعد جتنے بھی گندے سیلز تھے ان کو نئے اور اچھے سیلز میں کنورٹ کر رہی تھی۔ تو جب بھی ہم بھوکے رہتے ہیں ہمارے اندر جتنے بھی اولڈ اور ٹاکسک سیلز ہوتے ہیں وہ نیو سیلز میں جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خود ہی اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بینیفیشل بنایا ہے رمضان کو۔ اور ہمارے دین میں تو ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں اگر ہم جنت جیسے گھر بنا لیں گے، دولت اکٹھی کر لیں گے تو شاید ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ لیکن ایسا پھر بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جو بلینئر ہوں گے، دے آر بلینئر، لیکن اربوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ سکون پھر بھی نہیں ملتا، خوشی پھر بھی نہیں ملتی۔ اصل میں جس ٹریک پر ہم لوگ چل رہے ہیں اور جس چیز کو ہم خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایکچولی ہمارے لیے خوشی نہیں ہوتی۔ جب ہم 1-2 سال کے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہمارے لیے پتہ ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر چلنے لگ جائیں۔ اور جب ہم 10 سال کے ہوتے ہیں تو پھر سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ڈگری حاصل کر لیں، ہم پڑھ لکھ جائیں۔ اور جب 30 سال کی عمر میں ہم لوگ پہنچتے ہیں تو پھر سب سے بڑی کامیابی ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر بنا لیں، گاڑی لے لیں، پیسہ اکٹھا کر لیں۔ لیکن سب کچھ کما لینے کے بعد بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم 40-50 کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہماری نظر میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم جوان ہی دکھیں۔
اور ہمیں کوئی بیماری نہ ہو، ہم ایسے ہی جوان ہی رہ جائیں، لیکن اس وقت تک نہ انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ ہی چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم 70-80 سال کی عمر میں جب ہم پہنچتے ہیں نا، تو پھر ہم دوبارہ سے اسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں جب ہم بچپن میں تھے۔ پھر ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر چل سکیں، ہماری ٹیک کیئر کرنے والا کوئی ہو۔ تو بتائیں، پوری زندگی کی سٹرگل کے باوجود بھی ہم نے کامیابی کہاں حاصل کی؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ سٹل ہم واپس اسی سٹیج پر آ جاتے ہیں، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی کہیں نہیں ملتی۔ اگر سکون پیسہ گھر اور گاڑیوں میں ہوتا نا، تو جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ تر لوگ امیر ہی ہوتے ہیں، بہت کم ہی ہوں گے جو غریب ہوں گے، ادروائز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے نا میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جو ڈپریشن کی کمپنیز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں باہر کے ممالک میں۔ جو ہماری کمپنی ہے جو ڈپریشن کی ٹیبلٹ بناتی ہے نا، تو وہ تقریباً 1 مہینے میں 13 خرب ڈالر کی ٹیبلٹ سیل ہوتی ہے کینیڈا، امریکہ میں۔ تو جو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں جو ہے نا وہ ٹیبلٹ سیل ہوتی ہے اتنی زیادہ، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا تو سب سے زیادہ سکون تو ان ممالک میں ہوتا، بیکاز دے آر ویری ویل ڈیولپڈ کنٹریز۔ But millions of people they are suffering from depression and they are living in well-developed countries and also they are billionaires. تو اصل زندگی کا جو سکون ہے وہ ہمارے دین میں ہے، وہ نماز پڑھنے میں ہے اور روزے رکھنے میں ہے۔ ہم جتنا مرضی ترقی کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے تو ہمیں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اللہ پہ ہمارا اعتبار قائم ہے تو ہمیں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ لیکن اگر ہمارا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا نا، تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں پوری زندگی کہ یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ نہیں ہوگا، اگر یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا۔ جب اپنی ڈکشنری سے ہم اللہ تعالیٰ کو نکال دیتے ہیں، قرآن کو، نماز کو نکال دیتے ہیں نا، تو بس پھر ہمیں کہیں زندگی میں سکون نہیں ملتا اور ہم ایک ایسی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی کو سلجھانے میں ہماری ساری زندگی نکل جاتی ہے، کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، کبھی بیماریوں سے شفا پاتے پاتے، تو ایک ایسی الجھن میں ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی اس کو سلجھانے میں لگ جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم روزانہ 5 اسٹار کھانے کے عادی ہیں، دنیا کی ہر آسائش کے ہم لوگ عادی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے والے نہیں، شکر گزاری نہیں ہماری زندگی میں، تو ہمیں خوشی پھر بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین پکا ہے، ہمارے اندر صبر اور شکر ہے، تو اگر ہمیں 5 اسٹار کھانا نہیں ملتا لیکن ہمیں گھر کا سادہ کھانا بھی ملتا ہے اور پیٹ بھر کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں، تو ہم اس پر بھی خوش ہوں گے اور اس پر بھی ہمیں ایک اصل سکون حاصل ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آج صبح جب میں نے اپنی ہیلپرز کے لیے چائے بنائی نا اور ساتھ بیٹھ کے ہم نے چائے پی، تو 1 کپ چائے سے ان کو اتنی خوشی ہو رہی تھی اور وہ مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ 5 اسٹار کھانے کی عادی نہیں ہے، تو ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوشی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں۔ بے مقصد زندگی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی پرسکون نہیں ہوتی۔ لہٰذا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس سے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز۔ تو لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، جیسے بھی حالات آ جائیں آپ کو بہادری سے فیس کرنے چاہیے اور ہمیشہ قرآن و سنت سے آپ کو سہارا لینا چاہیے، تو یقیناً آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ اور زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو دنیاوی اعتبار سے آپ سے کمتر ہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے اندر کے صبر و شکر کو بڑھا دیتی ہے اور آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو پر امید باتیں کرتے ہوں اور پر امید رہتے ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو بس باتیں بہت ہو گئی ہیں، اور اگر آپ کو میری باتیں تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں پر تقریباً ہم نے گروسری جو ہے وہ کر لی تھی اور اب میں یہاں پر کراکری دیکھ رہی تھی۔ اچھا، مجھے کراکری اتنی پسند ہے، جب بھی ہم امتیاز پہ جاتے ہیں نا تو میں ضرور کراکری دیکھتی ہوں اور یہ مجھے اتنی اٹریکٹ کرتی ہے، میرا دل کرتا ہے نیو کراکری ہم لوگ خریدیں۔ لیکن آلریڈی الحمدللہ ہمارے پاس کافی کراکری ہے، تو ابھی ہمیں ضرورت نہیں تھی، تو میں نے سوچا میں ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں، اپنے ویورز کو بھی یہ کراکری دکھا لیتی ہوں۔ امتیاز پہ کراکری بہت زبردست ہے اور چیز ویلیو پہ بھی بہت اچھی کراکری ہوتی ہے۔ یہاں پر گروسری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور یہاں پر کراکری کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زبردست ہے۔
اور جو کپڑوں کی کوالٹی ہے نا وہ اتنی خاص نہیں ہوتی، چیز ویلیو پہ بھی اتنی خاص نہیں ہوتی اور یہاں پر بھی اتنی خاص نہیں ہوتی، لیکن کراکری بہت زبردست ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سوپ سیٹ ہے اور یہ بھی مجھے بہت پسند آیا ہے، اس کا کلر بہت زبردست ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے ڈنر سیٹس، ٹی سیٹس اور سوپ سیٹس اویلیبل تھے، کراکری بہت زبردست تھی۔ تھوڑے کاسٹلی ہوتے ہیں لیکن اس کی ڈیزائننگ اور کلرز بہت زبردست ہوتے ہیں اور ورائٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ہم کوئی چیز بہت مہنگی لے لیتے ہیں لیکن اس کے سٹائل اچھے نہیں ہوتے، اس کا کلر کنٹراسٹ اور ڈیزائننگ اچھی نہیں ہوتی تو وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی۔ لیکن اگر ہم کوئی چیز ایسی لیتے ہیں جس کی پرائس اتنے زیادہ نہیں ہوتی لیکن ڈیزائننگ اور کلرز بہت زبردست ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے کپڑوں کی اسٹچنگ وغیرہ ہوتی ہے، اگر ہم بہت مہنگے والے کپڑے لے لیتے ہیں لیکن اسٹچنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی، سٹائلز اچھے نہیں ہوتے نا، تو وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ لیکن اگر بہت کم پیسوں والے کپڑے ان کو اچھے سے اسٹچنگ کروا لیتے ہیں نا تو وہ بھی زبردست لگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کے ٹیسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے، کس طرح کی چیز کو پسند کرتے ہیں، اسٹچنگ کس طرح کی پسند ہے۔ تو جس طرح سے فیشن چل رہا ہوتا ہے لوگ اس طرح کی اسٹچنگ وغیرہ کپڑوں کی کروا لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی فیشن کو دیکھ کے اپنے کپڑوں کی اسٹچنگ نہیں کروائی۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو چیز میرے اوپر اچھی لگتی ہے، جو میرے اوپر پہن کے اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہے نا، تو میں اس کو پریفر کرتی ہوں، فیشن کو پریفر نہیں کیا کبھی میں نے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر جو ڈونگوں کے ڈیزائنس تھے وہ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ آپ یہاں پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی یونیک ان پہ پرنٹنگ ہوئی ہے اور بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ تھرماس بھی یہاں پر بہت زبردست ہے، آگے جا کے میں تھرماس کی بھی آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہیں وہ تھرماس۔ اور اس کے علاوہ مشینری بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے اور ہر طرح کی مشینری یہاں پر اویلیبل ہے۔ تو اس رو میں آپ کو مشینری بھی جا کر دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں قیمہ بنانے والی مشینز یہاں پر تھی، ایون ہر طرح کی یہاں پر مشینز اویلیبل ہیں۔ تو جس طرح کی بھی آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ کیک بنانے والی، قیمہ بنانے والی، جوسر، ہر طرح سے مشینز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں۔ یہ چولہا تو بالکل بیکار ہے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس کی حد تک ٹھیک ہے۔ یہ 3 دفعہ ہم نے اپنے کچن میں لگوایا تھا لیکن 3 دفعہ ہی یہ بلاسٹ ہو گیا تھا، اور یہ بہت ڈینجرس بھی ہوتا ہے کیونکہ جب بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کا جو میرر ہے وہ چھوٹا چھوٹا پیسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس طرح ہماری اسکن کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 دفعہ ہی بلاسٹ ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت کچن میں کوئی بھی نہیں تھا تو جس وقت یہ بلاسٹ ہوا تھا۔ تو فائنلی ہم نے گروسری جو ہے یہاں سے کر لی تھی اور اب ہم فری ہو گئے تھے، تو یہاں سے ہم نے چیک کیا کہ اگر کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو یہاں سے آرڈر کر لیں گے، لیکن خیر پھر ہمیں کچھ بھی یہاں سے بہتر نہیں لگا۔ پہلے بھی ہم نے یہاں سے 2-3 بن آرڈر کیے تھے لیکن وہ بالکل بھی کھانے کے نہیں تھے، تو بس یہاں سے پھر ہم نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا۔ اس کے بعد تو ہم نے، کیونکہ ہم جب گھر سے نکلے تھے تو ہم نے کھانا کھایا ہوا تھا اور ہمیں اتنی زیادہ بھوک تھی نہیں، تو ہم نے سوچا ہلکا پھلکا کچھ آرڈر کر لیتے ہیں، لیکن پھر خیر ہم نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا۔ راستے میں آتے ہوئے پھر ہم نے برگر لیے تھے اور شاورما لیا تھا۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے لیٹ نائٹ کریونگز ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کچھ نہ کچھ لے ہی لیتے ہیں۔ تو بس یہاں سے پھر ہم نے بل بنوایا تھا اور لیٹرلی وہاں پر اتنا رش تھا کہ جتنی دیر ہم نے گروسری کی اس سے کہیں زیادہ ٹائم ہمیں وہاں پر رکنا پڑا اور انتظار کرنا پڑا۔ تو اور وہاں پر ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم ٹرالی چھوڑ کے گھر چلے جائیں کیونکہ تب تک ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ خیر وہاں پر ایک آنٹی تھی اور وہ بہت نائس تھی، انہوں نے کہا پہلے آپ بل بنوا لیں اس کے بعد میں بنوا لوں گی۔ ان کی بھی ٹرالی بھری ہوئی تھی، مے بی انہوں نے کچھ اور ابھی لینا ہو، تو خیر انہوں نے کہا کہ پہلے آپ بل بنوا لیں اس کے بعد پھر میں بنوا لوں گی۔ بل بنوانے کے بعد ہمیں کافی ٹائم لفٹ پر انتظار کرنا پڑا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لفٹ خراب ہے، اور ہم بار بار پریس کر رہے تھے کہ شاید اوپر گئی ہوئی ہوگی تو آ جائے گی، لیکن پھر ورکر نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ سائڈ خراب ہے تو آپ دوسری سائڈ سے چلے جائیں، اور بس ہم دوسری سائڈ سے پھر لفٹ ہم نے یوز کر لی اور اس کے بعد ہم گھر کو روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جو لوگ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جو لوگ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ایک کریج پیدا ہوتی ہے تاکہ میں اور زیادہ اچھے سے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناؤں۔ تو انشاءاللہ اس طرح میں اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں گی، اور اگر آپ کو میرے ولاگز تھوڑے سے بھی اچھے لگتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اور بس اب اجازت چاہتی ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔